حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق. کیا عجیب و غریب ارشاد. فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا. یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص کو جنت کو بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ. کہ چونکہ اگر میں اپنے حق کا زیادہ مطالبہ کروں گا تو جھگڑا بڑھے گا، تو چھوڑو، ہٹاؤ بھی، یہ چھوڑ کے الگ ہو جائے، اس خیال سے کہ جھگڑا ختم ہو جائے. جو کام یہ کام کرے، فرماتے ہیں میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے. اب اندازہ لگائیے کتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید تھی کہ جھگڑا ختم کرو کس طرح بھی. کوئی بہت معاملہ آگے بڑھ جائے، ناقابل برداشت ہو جائے، تو بہرحال اجازت ہے کہ بھائی مظلوم ظالم سے کا دفاع بھی کرے اور ظالم سے بدلہ بھی لے سکتا ہے، جائز ہے، لیکن بس مجبوری کی حد میں، ورنہ حتی الامکان کوشش کرو کہ جھگڑے نہ. آج ہمارے معاشرہ جو ہے نا جھگڑوں سے بھر گیا، اور اس کی بے برکتی اور اس کی ظلمت اس درجہ چھائی ہوئی ہے کہ عبادتیں، ریاضتیں، وظیفے، یہ چیزیں بھی ان کا نور محسوس نہیں ہوتا، اس واسطے کہ جھگڑے بات پر کھڑے ہوئے. خاندانوں میں جھگڑے، میاں بیوی میں جھگڑے، رشتہ داروں میں جھگڑے، دوست و احباب میں جھگڑے، اور تو اور علماء کرام میں جھگڑے، اہل دین میں جھگڑے. یہ اپنا وہ پرایا، یہ تصورات پھیل گئے معاشرے میں، اور اس کے نتیجے میں یہ نور جاتا رہا، دین کا نور جاتا رہا. اللہ، جھگڑے پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا عجیب ملفوظ آپ کو سناتا ہوں، جو در حقیقت انتہائی ضروری اصول ہے. اگر اس پر عمل کر لے انسان تو شاید 75% جھگڑے تو وہیں ختم ہو جائیں. فرمایا کہ ایک کام یہ کر لو کہ دنیا والوں سے امید باندھنا چھوڑ دو. امید باندھنا چھوڑ دو. تو جب امید چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ طبیعت میں کبھی بغض اور جھگڑے کا خیال نہیں آئے گا. شکایتیں جو پیدا ہوتی ہیں نا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں کو ایسا کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کیا، میری جیسی عزت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، میری جیسے خاطر مدارات کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، میرے فلاں کام کا بدلہ نہیں دیا، مجھے اس بری طریقے سے میرے ساتھ پیش آیا، وغیرہ وغیرہ. یہ شکایتیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ توقعات وابستہ کر رکھی. میں نے توقع یہ وابستہ کر رکھی ہے کہ فلاں آدمی کے بعد جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا. اب وہ توقع پوری نہ ہوئی تو دل میں گرہ پڑ گئی، یہ تو میرے ساتھ اس نے صحیح برتاؤ نہیں کیا، شکایت پیدا ہو. اب وہ شکایت کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا، بھائی کسی مسلمان سے شکایت پیدا ہوئی اس سے کہہ دو بھائی مجھے تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، مجھے بری لگی، یہ کہہ دو، صاف کر لو بات. لیکن صاف کرنے کا دستور ختم، کہنے کا تو دستور نہیں. وہ بات دل میں لے کر بیٹھ گیا. اب دل میں لے کے بیٹھ گیا، پھر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، ایک اور گرہ پڑ گئی. وہ ہوتے وہ گرہیں جو دل میں پڑتی جا رہی ہیں وہ بغض کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، پھر اس کے نتیجے میں وہ دشمنی پیدا ہوئی. حضرت فرماتے ہیں کہ جڑ اس طرح کاٹو کہ توقع ہی کسی سے نہ رکھو. ارے کس سے مخلوق سے توقع قائم کیے بیٹھے ہو کہ یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا؟ تو یہ توقع چھوڑو، یہ توقع رکھو کہ یہ دنیا جو ہے اس سے تو ہمیشہ مجھے برائی ہی ملے گی. اب اگر کبھی اچھائی مل گئی تو دل خوش ہوگا کہ ملی تو چاہیے تھی، اس سے برائی مل گئی اچھائی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، یا اللہ تیرا شکر ہے اس سے بجائے برائی کی اچھائی مل گئی. اور اگر برائی ملی تو بھائی وہ تو پہلے ہی سے خیال تھا کہ برائی ملے گی، تو اس سے شکایت دل میں پیدا نہیں ہوگی اور بغض پیدا نہیں ہوگا. حضرت فرماتے یہ کر کے دیکھو.
کیا یہ توقعات قائم کر رکھی ہیں مخلوق خدا سے؟ ارے توقع اس سے باندھو جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس سے توقع باندھو. مخلوق سے کیا توقع باندھے ہوئے بیٹھے ہو کہ یہ فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا وہی، اس سے توقع، اس سے امید مانگو. ایک بات تو یہ. دوسرا اصول یہ بیان فرمایا، اور حضرت نے جو بیان فرمایا ظاہر ہے قرآن حدیث کی بات فرماتے ہیں حضرت ہمیشہ، جو قرآن حدیث کا خلاصہ ہوتا ہے. حضرت فرمایا دوسرا اصول یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو، کوئی اچھا معاملہ کرو، تو وہ اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. کسی کو پیسے دیے، کسی کی مدد کی، کسی کی سفارش کی، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کسی کی عزت کی، تو یہ سوچو کہ میں یہ جو کر رہا ہوں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کر رہا ہوں. جب یہ کرو گے تو فرض کرو تم نے تو کی اچھائی، اور اس خدا کے بندے نے جواب نہیں دیا تمہاری اچھائی کا، کبھی تسلیم نہیں کیا، تمہارے احسان کو مانا نہیں، تو آپ دل میں انسان کے پیدا ہوتی ہے نا بات کہ میں نے تو یہ کام کیا تھا اور جواب دیا اس نے الٹا. کبھی مانتا نہیں میری بات، کبھی میرے احسان کو نہیں مانتا، کبھی میری کسی اچھائی کو تسلیم نہیں کرتا، حالانکہ میں اس کے ساتھ یہ کرتا رہا ہوں، یہ کرتا رہا ہوں، یہ کرتا رہا ہوں. یہ شکایت اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ تم ایسا لگتا ہے کہ وہ جو اچھائی کر رہے ہو وہ اس لیے کر رہے ہو تاکہ تمہیں تعریف ملے، تاکہ تمہیں دوسرے لوگ تمہارا احسان مانیں. احسان نہیں مان رہے تو دل میں شکایت پیدا ہو. تو یہ کام جڑ مولی سے غلط ہے. اگر کسی شخص نے اللہ کے لیے کیا ہو کہ میں نے تو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اب جناب وہ اگر نہیں مان رہا احسان تو نہ مانے، میرا مقصد تو حاصل ہے، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اگر قبول ہو جائے تو میرا مقصد حاصل. یہ دو باتیں حضرت نے فرمایا کہ ان دو باتوں پر اگر عمل کر لیں ہم لوگ تو آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں. کیونکہ اکثر جھگڑے اس بات سے پیدا ہوتے ہیں کہ میں نے یہ اچھائی کی تھی، اس نے اس کا بدلہ نہیں دیا. تو ایک طرف اچھائی کرنے کی نیت درست نہیں، دوسری طرف توقع قائم کر رکھی ہے اس سے کہ وہ بدلہ دے گا. تو جب یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی تو دل میں برائی پیدا ہوتی ہے، شکوے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بالآخر جا کر بغض اور نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہی ہے کہ یہ توقع اگر انسان توقع ختم کر دے مخلوق سے، اللہ سے توقع باندھے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یا اللہ میں آپ کی خوشنودی کی خاطر کر رہا ہوں، مخلوق سے تو توقع نہیں ہے کہ وہ اس کو مانے گی، لیکن آپ اپنی رحمت سے اس پر اجر عطا فرما دیجیے. پھر کر کے دیکھیں تو شکوائی پیدا نہیں ہوگا کبھی، اور اس صورت میں اس کے اوپر عمل کی توفیق ہو جائے گی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ساری عمر حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں یہ چیز کا مشاہدہ کیا. بڑے سے بڑا حق چھوڑ کر الگ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو. آج کوئی یقین کرنا لوگوں کو مشکل ہے یہ، لیکن اسے سناتا ہوں کہ قریب کا واقعہ ہے، زیادہ دور کا نہیں. یہ دارالعلوم ہمارا جو ہے، جو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، یہ پہلے ایک چھوٹی سی عمارت میں تھا، نانک واڑے کی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چھوٹی سی عمارت ہے، تنگ عمارت پڑ گئی تھی، اس کے لیے وسیع زمین کی ضرورت تھی، وسیع. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حکومت کی طرف سے جگہ مل گئی شہر کے وسط میں. یہ جو آج کل جہاں اسلامیہ کالج بنا ہوا ہے، اور یہ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس کا جو ہے بڑا وسیع رقبہ دارالعلوم کو الاٹ ہو گیا، مل گیا، ملکیت وہ یعنی باقاعدہ دارالعلوم کے نام منتقل ہو گیا، کاغذات مل گئے، پوری زمین مل گئی. جب مل چکی تو اس کے بعد وہاں پر سنگ بنیاد رکھنا تھا، تو تعمیر شروع کر دی، بنیادیں کھود دی، ایک کمرہ بنا لیا، ٹیلی فون لگ گیا. اس کے بعد جلسہ اس کا تاسیس کا جلسہ منعقد ہوا، جس میں سارے پاکستان سے علماء حضرات
تشریف لائے، جلسہ ہوا۔ اس موقع پر کچھ حضرات نے جھگڑا کھڑا کر دیا کہ صاحب یہ تو غلط ملا، ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا، فلاں کو ملنا چاہیے تھا، یہ جھگڑا کھڑا کر۔ شروع میں کوشش کی کہ اس جھگڑے کو کسی طرح ختم کرا دیا جائے۔ جھگڑے میں اتفاق سے کچھ ایسے بعض بزرگ ہستیوں کو بھی شامل کر لیا گیا، بعض حضرات نے شامل کر لیا کہ جو والد صاحب کے لیے باعث احترام تھی، تو ان کو بھی شامل کر لیا۔ والد صاحب نے پہلے کوشش کی کہ کسی طرح جھگڑا نمٹ جائے، لیکن نہیں نمٹا۔ تو اس موقع پر حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ بھائی یہ تو جھگڑا ہے، جو مدرسہ کا تو آغاز ہی پر جھگڑے سے ہو رہا ہے، اس مدرسے میں کیا برکت ہوگی جس کا جھگڑے سے آغاز ہو۔ تو فیصلہ یہ فرمایا کہ یہ زمین میں چھوڑتا ہوں۔ سارے مجلس منتظمہ بیٹھی، اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا آپ کام کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی زمین وسط شہر کے اندر، جو پہلے کہیں ایسی زمین کا ملنا مشکل، اور مل چکی، آپ کے ملکیت ہو چکی، مدرسے کی دارالعلوم کی ملکیت ہو چکی، آپ اس کو چھوڑ کر کیسے الگ ہو رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں مجلس منتظمہ کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو مجبور نہیں کرتا، کیونکہ مجلس منتظمہ در حقیقت مالک ہو چکی ہے اس زمین کی، میں مجبور نہیں کرتا، آپ چاہیں بنائیں، لیکن میں نہیں شامل ہوں گا، میں پھر اس میں شامل نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ جس مدرسے کی بنیاد میرے اس طرح جھگڑے پر کھڑی ہو، اس مدرسے میں مجھے برکت نظر نہیں آتی۔ اور پھر یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت کے بیچوں بیچ اس کو جنت کا گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ شہر کے بیچوں بیچ زمین کہاں سے ملے گی؟ تو سرکار تو یہ فرما رہا ہے کہ جنت کے بیچوں بیچ زمین دلوائی جا رہی ہے، تو اس واسطے میں تو اس کے اوپر نہیں تعمیر چھوڑ دیا وہ پوری زمین۔ اس دور میں شاید کوئی مثال ملے گی نہیں ایسی کہ کوئی اللہ کا بندہ جھگڑا چھوڑنے کی خاطر اس طرح چھوڑ دے، لیکن جس کو ایمان ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، تو یہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ چھوڑا تو اس سے دگنی چوگنی زمین اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا فرما دی جہاں آج دارالعلوم قائم ہے، چند ہی مہینوں کے اندر، لیکن بہرحال وہ چھوڑ دی۔ اور یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو دی، ساری زندگی ہم نے یہ دیکھا، حتی الامکان کوشش کرتے جہاں پھنسی جائیں کوئی دوسرا پھانسی لے جھگڑے میں اور کوئی راستہ نہ رہے ظلم سے بچنے کا دفاع کے سوا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کی کہ کسی طرح جھگڑا نہ ہو۔